حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شب برات یہ ایسی رات ہے جو بابرکت رات ہے۔ ہم اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نجات والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر جو ہے نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ الا من مستغفر ہے آج کی رات جو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہے آج کی رات رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے گا۔ ہے آج کی رات اولاد مانگنے والا، اس کو اولاد دی جائے گی۔ ہے آج کی رات جو مصیبت زدہ ہوں اور وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ تو یہ رات جو ہے نجات کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی فراوانی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک تعداد مقرر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فراوانی کو بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ کلب ان کی بکریوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو وہاں پر اس وقت ان کی مثال دے دی گئی۔ اس رات جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی سوائے مشرک کے، کاہن کے، جادوگر کے، زانی کے اور عادی شرابی کے، الا یہ کہ جو توبہ کی شرائط ہیں، اگر وہ توبہ کی شرائط پائی جائیں اور یہ سچے دل سے افراد توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو ان کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ سپرد فرما دیتا ہے۔ گویا یہ رات بجٹ کی رات ہے، یہ رات فیصلہ سازی کی رات ہوتی ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ شب برات کو مرنے والوں کے نام کو لکھ دیا جاتا ہے، شب برات کو رزق کا نسخہ میکائیل کو دیا جاتا ہے، زلزلوں کا نسخہ جبرائیل کو دیا جاتا ہے، اور مصائب اور اموات کا نسخہ وہ اسرائیل کو دیا جاتا ہے۔ شب برات کو اعمال کا نسخہ اسماعیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے۔ شب برات یہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اور نجات کی رات ہے، عاجزی کی رات ہے، تقسیم رزق کی رات ہے، اسی طرح تقسیم عمر کی رات ہے، تقسیم صحت کی رات ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو غفلت کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس رات کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ نوافل پڑھنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ادا کریں۔ اور اسی طرح اس رات ہمارے ہاں معمول ہے قبرستانوں کے اندر جانا، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کنت نہیتکم ان زیارت القبور الا فزوروہا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ انسان کو آخرت یاد دلاتی ہیں۔ تو اس رات خصوصیت کے ساتھ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اپنے دل کو کلام اللہ کی طرف جو ہے مائل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کھول کر مانگنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنا خاص فضل و کرم ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ یہ رات غفلت کے ساتھ نہیں گزارنی چاہیے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار، ان کی توبہ کا سبب کسی نے پوچھا تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری ایک چھوٹی بچی تھی، تو میں شراب کا عادی تھا، تو جب بھی میں کبھی شراب پینے لگتا تو میری بیٹی جو ہے شراب کوئی بوتلیں گرا دیتی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وہ وفات پا گئی، جس کی وجہ سے مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک قیامت کا سا منظر ہے اور ایک بہت بڑا سانپ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں بھاگ کر جا رہا تھا، آگے ایک مجھے انتہائی خوبصورت بزرگ شخص نظر آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ میری مدد کرو۔ اس نے کہا میں کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ پہاڑ پہ چلے جاؤ، یہاں پر لوگوں کی امانتیں، ہو سکتا ہے تمہاری کوئی امانت ہو اور وہ تمہاری مدد کر دیں۔ کہتے میں پہاڑ پہ چڑھا، دیکھا تو وہاں پہ میری بیٹی تھی، تو میری بیٹی نے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا، بائیں ہاتھ سے اژدہے کو پیچھے کیا۔ میں نے کہا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ تو میری بیٹی کہنے لگی کہ والد گرامی، بات اصل میں یہ ہے، جو راستے میں آپ کو بزرگ ملے تھے، جو کمزور تھے، نحیف تھے، وہ تمہارے اعمال تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم روحوں کو یہاں پر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی مدد کے لیے مجھے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو یہ سن کر وہ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے یہ سنا تو میری آنکھ کھل گئیں، اور اس کے فوراً بعد میرے ذہن کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں، یعنی آیت کریمہ آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پکی اور سچی توبہ کی۔ میں نے پوچھا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو وہ میری بیٹی نے کہا کہ ہاں میں نے قرآن ہی پڑھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نیک اعمال اور برے اعمال جو ہو تمہیں دکھا دیے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر میں نے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لی۔ آج بھی اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے صحیح طریقے سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لیں، اور واقعی اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں، اور گناہوں کی طرف دوبارہ مائل نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔